بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم اردو کا جو درس پچھلے کئی دنوں سے پڑھ رہے ہیں، آج ہم اس کو انشاءاللہ اختتام کو پہنچائیں گے. یعنی اس درس کا یہ آج آخری لیکچر ہوگا. اس کے بعد اس کے درس سوالات ہم پیش کریں گے. حسب معمول پہلے بلند خوانی پیش ہوگی، اس کے بعد نئے الفاظ کا معنی ہم سمجھیں گے اور بعد میں اس کی تشریح اور تفہیم سمجھیں گے. تو پہلے بلند خوانی پیش ہے. ایک بڑھیا کا معمول تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کے گھر کے سامنے سے گزرتے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوڑا کرکٹ پھینکتی. ایک روز جب اس معمول میں فرق آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں رک گئے، اور معلوم ہونے پر کہ بڑھیا بیمار ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھنے اور حال پوچھنے گئے. بڑھیا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس برتاؤ کا ایسا اثر ہوا کہ وہ فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سلوک اور بے نظیر اخلاق اور رحم و کرم کے فیض سے وہ بھی محروم نہیں رہے جنہوں نے زندگی بھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی اور طرح طرح سے ستایا. منافقوں کا سردار، جس کا نام عبداللہ بن ابی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا دشمن تھا. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے اور تکلیف پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا. لیکن جب وہ فوت ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا اتار کر کفن کے لیے دیا. مجھ نے انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اخلاق کی مثال کہاں ملے گی؟ غرض یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر پہلو سے اعلیٰ اور عظیم اخلاق کے مالک تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انسانوں کو مثالی اخلاق اور بے مثل کردار کا عملی درس دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑے سے بڑا مخالف بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کا انکار نہیں کر سکتا. تو پیارے بچوں، یہ درس کی بلند خوانی ہوئی. آج ہم یہ پہلے دیکھتے ہیں نئے الفاظ جو ہیں، اس میں ان کے معنی آپ کو بتائیں گے. تو لفظ ہے بیٹو حسن سلوک. حسن سلوک کے معنی ہے اچھا برتاؤ کرنا. تقاضا کے معنی ہے طلب، مانگ، خواہش. بے نظیر کے معنی ہے بے مثال، لاجواب. فیض کے معنی ہے فائدہ، نفع. محروم کے معنی ہے ناکام، نا امید. میسر ہونا کے معنی ہے حاصل ہونا. اس طرح سے مثالی کے معنی ہے نمونے کا، اور بے مثال کے معنی ہے لاجواب، لاسانی، جس کی مثال نہ ہو. پیارے بچوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ وہ روزانہ ایک گلی سے نکلتے تھے. اس گلی میں ایک بڑھیا کا مکان تھا جو روزانہ اپنے گھر کا کوڑا کرکٹ جمع رکھتی تھی. اور جو ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے سے گزرتے، اس کے آنگن سے گزرتے، تو بڑھیا کچرے کا ٹھیلا، یہ کچرا، جمع شدہ کچرا سیدھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پھینکتی تھی. ایک روز کچھ ایسا ہوا، پیارے نبی ادھر سے گزر گئے، لیکن بڑھیا نے کچرا ان پر نہیں ڈالا. پیارے نبی سوچ میں پڑ گئے. وہ ادھر ہی رک گئے کہ کچھ معاملہ ہے کہ آج بڑھیا نے مجھ پر کوڑا کرکٹ نہیں پھینکا. وہ رک گئے تو معلوم فرمایا کہ وہ بڑھیا کہاں ہے. تو معلوم ہوا بڑھیا بیمار ہے، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. تو پیارے نبی بڑھیا کے پاس چلے گئے، گھر کے اندر، کوٹھے کے اندر چلے گئے، گھر کے اندر چلے گئے اور بڑھیا کی خبر گیری کی. اس بڑھیا پر اتنا اثر ہوا، وہ اس سوچ میں پڑ گئی کہ جس کو میں روزانہ تنگ کرتی ہوں اور جو مجھے اس بارے میں تیار کرتے تھے، جو مجھے کہتے تھے کہ ایسا کرو، تو جنہوں نے میرے کان بھر لیے ہیں کہ یہ نبی نہیں ہے بلکہ جادوگر ہے، تو ان میں سے کوئی میرے سامنے نہیں آ گیا. تو یہی جس پر میں کوڑا کرکٹ پھینکتی تھی، جادوگر جس کو میں سمجھتی تھی، تو یہی ایک میری خبر گیری کے لیے آ گیا. تو بڑھیا پر بہت اثر ہوا تو وہ ایمان لے آئی.
اس طرح سے غیروں کے ساتھ ہی نہیں، اپنوں کے ساتھ ہی نہیں، جو اسلام کے بڑے کھلے دشمن تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی محروم نہیں کیا، کیونکہ آپ رحمت للعالمین تھے۔ جنہوں نے آپ کو ہمیشہ تکلیف پہنچائی، آپ نے انہیں بدلے میں راحت پہنچائی۔ منافقوں کا ایک سردار جس کا نام عبداللہ بن ابی جو تھا، وہ اسلام کا کھلا دشمن تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا دشمن تھا۔ اس نے زندگی بھر کوئی کسر باقی نہیں رکھی آپ کو ستانے میں، کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ لیکن آپ دیکھ لیجئے بدلے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک کیسا رہا۔ جب عبداللہ بن ابی وفات پا گئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا اتارا اور اس کو کفن کے بدلے اس کو استعمال کیا عبداللہ بن ابی کے۔ تو یہ دیکھ لیجئے کہ بڑے سے بڑے دشمن کے ساتھ اتنا عادلانہ سلوک کرنا شاید اس کی نظیر کہیں نہیں ملے گی۔ غرض یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ اخلاق کے پیکر تھے، اعلیٰ حسن اخلاق کے مالک تھے۔ آپ نے ساری انسانیت کو متاثر کیا اور کردار کا ایسا طریقہ، سیرت کا ایسا طریقہ دکھایا جس کی مثال دنیا اور آخرت میں یہ موجود ہے، دی سکتی ہے۔ اور اس کے بڑے بڑے جو آج بھی ہم دیکھتے ہیں، جو بڑے بڑے اسکالرس ہیں، بڑے بڑے فلاسفرس ہیں، جب بھی وہ قلم اٹھاتے ہیں، جب بھی وہ تعریف کرتے ہیں، تو ہمیشہ سیریل نمبر 1 پر نمبر شمار کے لحاظ سے پیارے نبی کا نام آتا ہے۔ تو ہم بحیثیت مسلمان، بحیثیت امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اس چیز کا یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس پودے کی آبیاری کیسے کریں گے جس کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خون سے سینچا ہے۔ اس دین پر ہم کیسے قائم اور دائم رہیں گے، کس طرح سے اپنے اہل و عیال کو، کس طرح سے اپنے بچوں کو، اپنے بزرگوں کو، تمام رعایا کو، اپنوں اور پرائیوں کو، ہمسایوں اور رشتہ داروں کو دین اسلام کا طریقہ سکھائیں، خود بھی سیکھیں، ان کو بھی سکھائیں۔ تو اگر ہم اس میں کامیاب ہو جائیں گے تو ہم کہیں گے کہ ہم نے کسی حد تک یہ اپنا حق ادا کیا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اسلام پر اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے عین مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج پیارے بچوں اتنا ہی، خدا حافظ۔